آپ کس کو دیں گی؟ نواز شریف عمران خان کو. عمران خان کو. جی جی آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو پیارے ننے منے نئی نسل ہے ان کے لیے عمران خان صحیح رہے گا؟ بالکل صحیح رہے گا انشاءاللہ. عمران خان پہ ایمان ایسے ہی ہے جیسے قرآن پہ ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یقین مانے دل پھٹ گیا میرا. میں سنی جب اس کی بات اور وہ کہہ رہی ہے کہ مجھے عمران پر ایسے ہی ایمان ہے جیسے معاذ اللہ استغفر اللہ قرآن پر. استغفر اللہ. کتنی بڑی جسارت, یہ کتنی بڑی گستاخی ہے. اور اسلامی جمہوریہ پاکستان کی دھرتی پر یہ کیسے پلیت لوگ پیدا ہو گئے. استغفر اللہ. یہ سری کفر ہے جو اس نے بولا. اور دیکھیں کہ جب ان کا تعاقب کیا جائے, انہیں پابند سلاسل کیا جائے تو کچھ کلمہ گو ان کے لیے سمپتی رکھتے ہیں کہ جی دیکھیں جی یہ کیا ہو گیا. اب لوگوں کو اندازہ ہی نہیں ہو رہا کہ یہ کتنا بڑا فتنہ ہے. اور شکر ادا کریں جو فتنہ عمرانیت سے بچا ہوا ہے. میں تو یہ حیران ہوں جب دجال آئے گا ایسے لوگ کیوں کر اس کو خدا نہیں مانیں گے. وہ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ تو مسیحا بن کر آئے گا اور وہ پہلے ایک مسیحا کے طور پر آئے گا, پھر وہ نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا, پھر وہ خدا ہونے کا دعویٰ کرے گا. تو یاد رکھیں ایسا نہیں ہوگا کہ وہ کسی میدان میں اپنا تخت لگا لے گا اور کہے گا مجھے خدا مانے. وہ شاید وہ اسی طرح کسی لیڈر کی شکل میں یا کسی سیلیبریٹی کی شکل میں ظاہر ہوگا تاکہ لوگ اس کے فیم سے متاثر ہو کر اپنے جو ایمان کو جو سستے داموں بیچ دیں گے. اور وہ پھر اس کے پیچھے وہ جو کہتا رہے گا لوگ اس کو فالو کرتے رہیں گے. تو یہی تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ دجال جب آئے گا تو اس کو اس کے منہ پہ کافر لکھا ہوگا. اور وہ کافر کون پڑھ سکے گا؟ وہ اس کے جو ماتھے پر لکھا ہوگا. اس کے پڑھنے کے لیے کسی انجینئر ہونے کی ضرورت نہیں ہوگی, کوئی وہ پروفیسر ہونے کی ضرورت نہیں ہوگی, یا ڈاکٹری کی کوئی ڈگری لینے کی ضرورت نہیں ہوگی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کو وہی پڑھ سکے گا جس کے دل میں ایمان ہوگا. اس کو ایمان والا پڑھ سکے گا, یعنی جس کے عقیدے درست ہوں گے. یہ بھی نہیں فرمایا کہ جو 5 وقت کا نمازی ہوگا یا روزے دار ہوگا. تو عقائد کی بات کی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایمان والا جس کے دل میں ایمان ہوگا, جس کا عقیدہ درست ہوئے گا. اب آپ کو اندازہ ہو گیا. استغفر اللہ. میں یہ کہتا ہوں کہ اگر معاذ اللہ آج عمران کسی قسم کا کوئی بڑا دعویٰ کر دے یا کوئی بہت بڑا بلنڈر کر دے, مطلب اور اس نے بلنڈر کیے بھی, تو یہ لوگ اس کی شخصیت پرستی میں غرق ہو چکے ہیں, تباہ و برباد ہو چکے ہیں. اور مطلب ان کے نزدیک اللہ معاف کرے اس دھرتی پر عمران کے علاوہ کوئی مطلب بندہ بچے ہی نہیں ہے. معاذ اللہ. کوئی مومن اور مسلمان جس درجے کا یہ عمران کو سمجھتے معاذ اللہ اس کے علاوہ کسی کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں. تو یہ آج کوئی بھی وہ بڑا دعویٰ کر دے تو یہ اس کی اندھی تقلید کے لیے بے تاب بیٹھے ہیں. یہ عمران کے مطلب اس قدر یہ غرق ہو چکے ہیں اس کی. اور میں یہ حیران ہوں. آپ دیکھیں کہ سم ٹائم کسی ایشو پر وہ غلطی مان بھی رہا ہوتا ہے, اس کے ٹائیگر جو اس کی غلطی کو بھی درست ثابت کر رہے ہوتے ہیں, اس کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ یار میں تو یہ اس کو غلط مان رہا تھا لیکن یہ اس کو درست ثابت کر رہے ہیں. بتائیں کس کا قصور ہے؟ استغفر اللہ. ایسے لوگوں کے لیے میرے رب نے ارشاد فرمایا یہ اندھے بہرے گونگے ہیں اس لیے کہ یہ آنکھوں سے حق کو دیکھتے ہیں دل میں نہیں اتارتے, کانوں سے حق کو سنتے ہیں دل میں نہیں اتارتے, زبان سے حق کو پڑھتے ہیں لیکن دل میں نہیں اتارتے. اب اس سے بڑا میں سمجھتا ہوں کہ آپ کیا نمونہ دیکھنا چاہیں گے؟ اس طرح کی کتنی مثالیں ہیں, کتنی ویڈیوز ہیں. یعنی ایسی بھی بات نہیں ہے کہ اس کا کوئی بندہ صرف بات کر رہا ہے تو پروف نہیں ہے. یعنی سینکڑوں ویڈیو جو کچھ ایسی کلمات کفر جو عمران نے خود عمران کے منہ سے نکلے ہوئے ہیں اور پبلک نے تو انتہائی کر دی ہے. مطلب یہاں تک کہ میں آپ کو کیا بتاؤں, آپ نے سب اکثر ویڈیو سنی بھی ہوں گی, دیکھی بھی ہوں گی. یعنی ایک خاتون کا انٹرویو اس نے کہا میں تو اپنے خامد کو چھوڑنے کے لیے تیار ہوں عمران کے لیے. ایک نے کہا کہ جی میں نے تو اپنی شناختی کارڈ پر اپنی ولدیت عمران کی لکھ لی ہے. مطلب معاذ اللہ استغفر اللہ. اتنے سکھ مائنڈ یار, میں حیران ہوں. تو میرے امام نے تو یہی کہا تھا سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے, سونے والو جاگتے رہنا چوروں کی رکھوالی ہے, آنکھ سے کاجل صاف چرا لے کیا یہ چور بلا کے ہیں.